اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27ویں پارے میں سورہ حدید کی 18ویں آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان المصدقین بلا شبہ وہ لوگ جو صدقہ کرنے والے ہیں والمصدقاتی اور وہ عورتیں جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے والی ہیں وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینے والے ہیں یُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم اللہ ان کے لیے اس اجر کو بڑھا دے گا، عزت کے ساتھ اجر بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ جب واپس کرے گا لوٹائے گا تو ان کو بہترین صورت میں عنایت ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں جو مرکزی بات چلی آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرما دی اور یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں جس طرح جان کا خرچ کرنا ضروری ہے بالکل ایسے ہی اپنے مال کا خرچ کرنا بھی ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھا دیا کہ مال خرچ کیے بغیر اور لوگوں کو دعوت دینا یہ بہت کٹھن مرحلہ بن جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرز عمل سے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھتے تھے کہ جتنا بھی مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور خاص طور پہ جب ہنگامی صورتحال پیش آئے تو پھر اس وقت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایسے ہی ہے جب سیلاب آ جاتا ہے اور شہر اس کے سیلاب کے خطرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ پشتہ باندھیے، یعنی پانی کے آگے ایسی چیزیں رکھیے جو پانی کا رخ کسی اور طرف تبدیل کر دے۔ تو اس موقع پہ اجتماعی زندگی کو بچانے کے لیے بچہ یا بوڑھا جو شاید ایک اینٹ نہ اٹھا سکتا ہو وہ بھی چل پڑتا ہے کہ میں اپنا حصہ ڈالوں، ممکن ہے میرا کام کچھ ہو جائے اور شہر بچ جائے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مواقع کم سے کم ایسے پیش آئے جب شدید ضرورت تھی، اور اس موقع میں سے ایک پہ تو آپ نے بالکل واضح طور پہ اپیل کی، اور دوسرے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کچھ نہیں، لیکن عملاً آپ نے لوگوں کے ذمے یہ چیز ڈال دی کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نہ صرف یہ کہ خرچ کریں بلکہ جو کچھ ہے آدھے حصے سے دستبردار ہو جائیں اور آدھا حصہ دے دیں۔ پہلا موقع وہ آیا ہجرت کے بعد کہ سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر گئے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو بنیادی طور پر نہیں کما سکتے تھے اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس حکمت عملی سے کام لیا کہ آپ نے بھائی چارہ کرا دیا، اخوت جسے کہتے ہیں وہ قائم کی، اور ایک ایک مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ کو کسی نہ کسی کے ساتھ لگا دیا، فرمایا تم اس کے بھائی ہو، آپ اس کے بھائی ہیں، آپ اس کے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ نصف حصہ تقسیم کر لو، آدھا آدھا کر لو۔ اور اتنا جذبہ تھا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنے ساتھ لے گئے
اور اللہ نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین آووا، اور جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، ایک جگہ فرمایا تبوأ الدار، اور انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت میں اللہ ان انصار کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کو بہت زیادہ اجر دے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی آیا کہ انصار نے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اتنے احسانات کیے کہ یہ لوگ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول، ہم ان کے احسانات کا شکریہ کیسے ادا کریں، اتنا کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی اور بھلائی کا کام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم ان کے لیے دعا مانگتے رہو اللہ سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی احسان کا بدلہ تو دیتا ہی ہے، لیکن دعا سے بڑا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ دعا جو مانگتا ہے تو گویا رب العالمین سے درخواست ہوتی ہے کہ اللہ اس نے مجھ پر جو کچھ خرچ کیا اور جو مجھ پہ احسان کیا، اب میں اتنا احسان تو کرنے سے رہا کر بھی نہیں سکتا، اے رب تو اس کی تلافی پوری کر دے، اور اس انسان نے جو کچھ کیا ہے بہتر سے بہتر چیز سے عنایت فرما۔ یہ وہ چیز ہے اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے خرچ کیا ہے، مرد اور عورت، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، ہم ان کے لیے بہت بڑھا دیں گے۔ اللہ کا کہنا کہ بہت بڑھا دیں گے، پھر محاورے میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا کر دیں گے، 70 گنا کر دیں گے۔ حقیقت اس کی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حد و حساب ان لوگوں کو دیں گے، بے شمار اللہ ان لوگوں کو دے گا، اور ان لوگوں کے لیے خدا نے آخرت کے جو وعدے فرمائے ہیں اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اجر کو کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ جو ہم بدلہ دیں گے وہ نہایت عزت اور اعزاز کے ساتھ بدلہ دیں گے۔ اس لیے جو اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے خرچ کیا ہے وہ بہت زیادہ خدا کے ہاں اجر پائیں۔ شاید اس موقع پہ ایک بات عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں میں یہ ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں۔ اس پہ بعض روایات بھی لوگ لاتے ہیں، لیکن یہ بات دل کو لگتی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس پہ وہ پیچھے رہے۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، سابقون الاولون میں سے تھے، اور اس وقت اسلام کو قبول کیا جب اسلام کے ماننے والے چند ایک لوگ تھے۔ ان کے چچا انہیں الٹا لٹکا کے نیچے سے دھونی دیا کرتے تھے تاکہ یہ کسی طرح پھر جائے، لیکن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دست و بازو بن کے رہے، اسلام کی تحریک میں پوری طرح حصہ لیا، اور ہجرت کا جو موقع آیا ہے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت احد میں رہے، حدیبیہ میں رہے، فتح مکہ میں رہے۔ کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیع کے بھائی بنا دیے تھے، اور سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ لے گئے گھر، اور ان کا جذبہ بھائی بنانے کا اس حد تک تھا کہ انہوں نے سارے گھر کی چیزیں تقسیم کر دی۔ ان کا عبد الرحمن یہ سب چیزیں آدھی آپ کی آدھی میری، اور پھر بیویوں کو بلایا اور کہا یہ دو ہیں پسند کر لو جو تم چاہتے ہو، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور ایک میری بیوی رہے گی، ایک آپ بیوی لے لیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے ایسے اچھے بندے تھے کہ انہوں نے 4 آنے ربع درہم یا دینار کا، انہوں نے کہا اس کا 25% یہ مجھے دے دو، انہوں نے دیا، اور رومال ایک عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، یہ کہہ کے اٹھ گئے، انہوں نے کہا بھائی اللہ آپ کو سب چیزیں مبارک کرے، میں تو بنیادی طور پر تاجر آدمی ہوں،
دیکھتا ہوں آج کیا ہوتا ہے۔ منڈی میں چلے گئے، کھجوریں خریدیں، اور ایک درخت کے نیچے دوسری منڈی میں بیٹھ کے پھیلایا رومال کو، کھجوریں رکھ دی۔ بس اس دن وہ شام کو آئے تو انہیں جو نفع ملنا تھا وہ ملا۔ یہ نفع ان کا ترقی کرتا گیا، اتنی ترقی اس میں اللہ نے اتنی برکتیں دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ایک آدھ دن پہلے پریشان تھے۔ بیویاں بھی آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند دن جو گزرے ہیں پوری امت کے لیے رہنمائی ہے، اور اس میں یکے بعد دیگرے ایک سے ایک بڑا واقعہ پیش آیا، اور جو واقعات کئی مہینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش آتے گھنٹوں میں گزر، اللہ نے دکھا دیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بلند کردار کے آدمی ہیں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ جس رات کے بعد صبح وفات ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 مرتبہ پوچھا کہ علی آئے؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے کام میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گزری اور فرمایا علی آئے ہیں؟ ہم نے کہا بھی نہیں پہنچے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر علی جب آئے ہیں تو ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اٹھ گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آپ تنہائی چاہتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اشارے سے آپ نے اتنا قریب اپنے کیا کہ ان کے ہونٹ آپ کے کانوں کے ساتھ لگ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل گفتگو ان سے کی۔ ایسے ہی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت دے دی، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ آپ کی جگہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو بلا کے ڈانٹا، اور جب میں نے کہا کہ ابوبکر نماز پڑھائیں گے تو کیوں عمر نماز پڑھا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ بہت سی چیزیں ان دنوں میں پیش آئیں، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے وفات سے پہلے اپنی بیویوں کو دیکھا اور فکر تھی، اور آپ نے کہا میرے بعد تمہارے ساتھ وہی نیکی کرے گا جو اللہ کا بہت نیک بندہ ہوگا اور بڑا صبر کرنے والا ہوگا، جو تمہارے اخراجات کو پورا کرے گا۔ 11 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں سب کی سب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا بس تمہارے ساتھ تو نیکی وہی کرے گا جو اللہ کے محبوب بندوں میں سے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر بات کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ پریشانی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میری طبیعت پہ ایک بوجھ ہے۔ تو انہوں نے خود ہی عرض کیا کہ آپ اپنی بیویوں کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کے بعد کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پہ بوجھ ہے۔ میں کہا اللہ کے رسول اس میں کیا بوجھ ہے؟ میرا فلاں باغ جس کے اتنے ہزار آمدنی ہے سالانہ، فصل آئے گی اور میں آپ کی بیویوں میں برابر کی وہ فصل بانٹ دوں، سب کو یکساں حصہ دوں۔ مطلب یہ کہ اگر ایک بھی رہ جائے گی تو اسے پورا حصہ مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے کہا جنت کے چشمے سلسبیل سے اللہ تجھے سیراب کرے عبد الرحمن، نام لکھ، قرآن میں ہے نا سلسبیلہ، سورہ دہر میں آتا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ان کے اتنے اونٹ تجارتی قافلہ پورا آیا، لدے ہوئے اونٹ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب مسلسل سنتی رہی اپنے حجرے میں کہ گلی سے اونٹ گزر رہے ہیں راستوں سے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بتایا گیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ سلسبیل چشمے سے عبد الرحمن کو سیراب کرے، خدا اس کی پیاس کو وہاں سے بچھائے۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ لوگ تو محاورے کو خراب معنی میں بھی لیتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نکلی ہونٹوں اور چڑھی کوٹھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی بات کوئی جملہ کہتے تھے، شام تک سارے مدینہ میں پھیل جاتا تھا کہ آج یہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی بات کہتی تھی، اس لیے کہ وہ جتنا بھی بولتے تھے اتنا وزنی ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے اس سے ہمیں ہمارا دین مل رہا ہے۔ بہت بلند پایا بات، بس یہ دعا کہہ کر کے چپ ہو گئیں، ہنسی مسکرائیں اور چپ، فوراً پھیلی بات۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا آپ نے یہ فرمایا، ہمارے والد کو دعا دی ہے
ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ پوچھیں اس دعا کی حقیقت کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے والد کے لیے دعا کی تھی جب ہم عورتوں کا مسئلہ اور قضیہ پیش ہوتا، اتنے بڑے پھر وفات سے پہلے عجیب بات ہے، یعنی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا معین اور مددگار مقرر فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بارہا فیصلے فرمایا اور کہا عبد الرحمن کو بلاؤ، عبد الرحمن کو فلاں جگہ بھیجو، اور اس شورا میں شامل کیا کہ ان 6 میں سے خلافت کسی کی بھی ہو سکتی، اور ہر ایک کے متعلق ریمارکس پاس کیے۔ فرمایا سعد کو اس وجہ سے خلافت سے محروم نہ کرنا کہ میں نے اسے کوفہ سے ہٹا دیا تھا، کوفہ والے اتنے نالائق تھے کہ سعد جیسا آدمی انہیں دیا نہیں جا سکتا تھا، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی تھی۔ میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے میں نصیحت کرتا ہوں اسے کہ سعد کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو رکھا، اور عبد الرحمن ابن عوف کی خلافت پہ سب متفق ہو گئے کہ حضرت آپ خلیفہ بن جائے، سب۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا نہ، بیٹھتے ہی 2 آدمیوں نے اپنے نام واپس لے، ایک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن، ان کا ہم نہیں خلیفہ بنتے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا البتہ یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے خلیفہ مقرر کر سکتا ہوں۔ سب نے اجازت دے دی کہ جسے آپ مقرر کر دیں۔ 2 یا 3 دن کے بعد جب خلافت کے لیے انہوں نے بیعت شروع کروانی تھی تو انہوں نے کہا دیکھو کہاں ہے عثمان اور کہاں ہے علی، بلاؤ انہیں۔ تو بتایا گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا 3 دن اور راتیں ہو گئیں، مجھے اتنا فکر ہے مسلمانوں کی خلافت کا، میں تو بالکل ایک لمحہ نہیں سو سکا، اور سو رہے ہیں، انہیں بلاؤ۔ بلایا گیا، بیعت کروائی انہوں نے، اور سب سے پہلے انہوں نے 2 کام کیے۔ انہوں نے وہ پگڑی باندھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی انہیں عنایت فرمائی تھی، اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بٹھایا ممبر پہ، ان کے سر پہ وہ پگڑی باندھی رکھ لی، اور دوسرے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ پہلی بیعت علی کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اس لیے کہ اس وقت دونوں حضرات کے درمیان بات چیت تھی، لوگ ان کے بھی حق میں، لوگ ان کے بھی حق میں۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا کہ بچے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کنواری لڑکیاں جن کے رشتے نہیں ہوئے، پردے میں جا کے ان سے بھی پوچھا میں نے کہ کون چاہیے تمہیں، تو انہوں نے عثمان کا نام لیا، اس لیے میں عثمان کو خلافت دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی قدر تھی ان کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وصیت لکھوائی کہ میرے بعد خلافت عبد الرحمن ابن عوف کو دی جائے، اور ان کے غلام نے وصیت لکھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر وہ ٹھیک ہو گئے، پھر خلافت چلتی رہی ان کی۔ پھر ایک موقع پہ ان کے غلام نے بتایا یا سیکٹری نے کہ عبد الرحمن آپ کا نام حضرت نے لکھوایا تھا، تو گئے اور 2 نفل پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور اس ممبر کے درمیان، ریاض الجنہ میں گویا، اور اٹھے اور دعا مانگی۔ انہوں نے کہا اللہ قبل اس کے کہ امیر المومنین خلافت مجھے دیں اور یہ خلافت مجھ تک پہنچے، اللہ اس بوجھ سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا۔ 6 مہینے کے اندر ان کا انتقال۔ اتنی ذمہ داری سمجھتے تھے امارت اور قیادت، اس لیے یہ جو بڑھ بڑھ کے حصہ لیتے ہیں نا کہ اقتدار اور طاقت ہمیں ملے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ جسے اقتدار اور طاقت ملے گی اس شخص کا حساب کیا ہوگا، اور اس شخص کے ساتھ پیش کیا۔ اتنے مناقب، حتیٰ کہ وفات سے پہلے غشی تاری، عورتیں رونا شروع ہو گئیں، مرد اٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا، فرمایا تم روتی ہو اس وجہ سے میرے لیے، اور کہا مت رو، میں بھی زندہ ہوں۔ اور کہا عجیب بات ہے، اس طرح آئے تھے فرشتے اور گفتگو کی، اور فرشتوں نے کہا کہ ایسا آدمی ہے جس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا، لکھوایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لوگ ماں کے پیٹ سے ہی نیکی اور سعادت کے ساتھ دنیا میں جاتے ہیں اور کوئی حساب نہیں۔ یہ سب چیزیں کس بنا پر آخر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 500 سال کے بعد جنت جائیں؟
کوئی سمجھ نہیں آتا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات پر تنقید کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بڑے مناقب، کوئی موقع نہیں ہے جب وہ پیچھے رہے، کوئی موقع نہیں ہے جب انہوں نے اسلام کے لیے جان اور مال دونوں کی قربانی نہ دی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ بھی خرچ کریں گے ہم بہت کچھ انہیں دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلا موقع یہ آیا تھا کہ ہجرت کے بعد آپ نے عملاً 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور مہاجرین کو انصار کے ساتھ کر دیا۔ اور دوسرا موقع کم سے کم دوسرا وہ تھا جو غزوہ تبوک میں پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے بالکل برخلاف منبر پہ بیٹھے اور آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور لاؤ۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت مال لے کے گئے، منافقین نے انہی پہ طنز کیا اور پھپتی کسی، اور انہوں نے کہا اتنا مال خدا کے یہاں کیا اسے جنت دلا دے گا؟ یہ عبد الرحمن جا رہا ہے، دیکھو اتنا مال لیے ہوئے، صرف نام نمود اور نمائش کے لیے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں بار بار جو زجر کی ہے منافقین کی، اور منافقین کو ڈانٹا ہے اور انہیں جہنم کا کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے ایسے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور یہ انہی کے عیب چننے بیٹھے۔ یہ دوسرا موقع، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا کچھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان کا داماد اور بھی خرچ کرے۔ انہوں نے اٹھ کے کہا 100 اونٹ فوجی کے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے رسول پیش کرتا ہوں۔ کَأَلَّمْ يَسْمَعْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنا ہی نہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہے، لوگوں کو کہتے رہے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول 200 اونٹ مزید دیتا، 300 ہو گئے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا سنا نہیں۔ پھر عثمان اٹھے اور کہا 300 اونٹ، 600 اونٹ میں ساز و سامان کے، یہ کروڑوں میں بنتے ہیں آج۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنا ہی نہیں۔ انداز محبت کا بتاتا تھا کہ اور بھی کچھ کرو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی جیب میں جو کچھ سونا، جو کچھ سکے تھے، سب جا کر جھولی میں ڈال دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ اپنی عادت شریفہ پہلی اور آخری مرتبہ منبر سے اترے اور ان پیسوں کو ایک ہاتھ میں پھر دوسرے ہاتھ میں، پھر ایک میں پھر دوسرے میں، ایسی سکوں کی لوگ سن رہے تھے، اور بار بار فرما رہے تھے ما ضر عثمان بعد حاضر، ما ضر عثمان بعد۔ آج کے دن کے بعد عثمان پہ کوئی گناہ نہیں، آج کے دن کے بعد عثمان کے لیے کوئی تکلیف نہیں، آج کے دن کے بعد عثمان کے لیے کوئی حساب نہیں۔ بہت بڑی بشارت۔ یہ دوسرا موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپیل کی کہ عیسائیوں سے ٹکراؤ ہے، پیسے لاؤ، مال لاؤ۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، تقسیم ہو گئی تھی، ہندوستان اور پاکستان کے حالات بہت خراب چل رہے تھے۔ سن 56 یا 52 میں حضرت رحمۃ اللہ کی تشریف آوری ہوئی تھی، اور مسلم لیگ کے بڑے بڑے وزراء حضرت سے بیعت تھے، اور جب ہندوستان سے سفر کا ارادہ کرتے تھے تو پرانے تعلقات کی وجہ سے یہاں کے وزراء وہاں کے وزراء کو فون کر دیتے کہ حضرت آ رہے ہیں، بوگی بک کرا دو، ٹرین بک کرا دو، اسپیشل ٹرین چلا دو، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اور یہاں تشریف لاتے تھے تو لاہور میں بھی وزراء اپنی کوٹھیوں میں یہ وہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ آئے یہ وزراء کے عمرے پہ جا رہے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کس لیے جا رہے ہیں؟ حضرت اللہ راضی ہو، کوئی نیکی، کوئی اللہ گناہ معاف کرے۔ تو جتنے لوگ آئے تھے فرمایا یہ عمرے کرنے کی بجائے یہ پیسہ اپنے وزیروں کو دو، اور انہیں کہو کہ ملک نیا نیا بنا ہے، اس کے استحکام پہ خرچ کریں، اپنے ملک کو مضبوط بنائیں۔ ہندوستان سے تمہارا مقابلہ ہے اور تم عمرے پہ جا رہے ہو، یہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسے دو۔ اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور فرمایا جاؤ گے ضرور تم عمرے پہ، ہماری کون سمجھتا ہے اور کون مانتا ہے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جتنی فلیٹس اور جتنی چیزیں فلائٹس چلتی ہیں اور جتنے یہ لوگ جاتے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہیں یہ کروڑوں اور اربوں روپیہ ہر سال لگتا ہے، اور کوئی سوچ نہیں آتی
کہ یار ہم ایک اسکیم شروع کر دیں، 10 مکانات بنا دیں گے، بس زیادہ نہیں، 10 مکان بنا دیں گے، اور اپنے محلے میں جو کرائے پر رہتا ہے یقیناً ڈیزائر کرتے ہیں کہ لو بیٹے یہ چابی لو، گھر سر چھپانے کی جگہ تمہاری، سر چھپانے کی جگہ بن جائے گی، اس کی معاشی ترقی میں اضافہ ہو جائے گا نا، کرایہ بچ جائے گا سود پہ۔ اور جب ہم یہ نہیں کرتے تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بچہ گریجویٹ کر کے کچھ پڑھ لکھ کے نکلا اور بینک نے آفر کی، اس نے کہا جناب گاڑی بھی حاضر ہے اور گھر بھی حاضر ہے، 27 لاکھ 30 لاکھ آپ گھر کے لیے لے لیں، 15 لاکھ آپ گاڑی کے لیے لے لیں، 40-50 لاکھ کا وہ 1 سال 2 سال میں مقروض ہو جاتا ہے، عمر بھر یہ سود بھی ادا کرتا رہتا ہے، عمر بھر بینک نے خرید لیا، غلام ہو گیا۔ یہ فرق پڑتا ہے ان کوتاہیوں سے، پر سمجھنا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ادراک اور شعور کی سطح اتنی بلند ہے، شعور کی سطح بلند ہو جاتی ہے نا، پھر یہ ہوتا ہے۔ یہ جرمنی والوں نے برلن وہ دیوار جو گرائی ہے، اس کا آپ قصہ پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح اس دیوار کو گرایا ہے، کس طرح قرضہ دیا ہے، کس طرح دونوں آبادیوں کو یکساں سٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے کام کیا کیے۔ انہوں نے فیکٹریز میں فریج، ٹی وی، برتن، کیا کیا چیزیں بنوائی، اور بنوانے کے بعد دیوار توڑنے کے بعد جو فیملیز آئی ہیں انہیں پیسے دیے اپنے پاس سے کہ یہ لو پیسے اور ہمارے ملک سے خریداری کر دو۔ انہوں نے ان پیسوں سے غریب لوگوں نے چیزیں اپنے گھر کی خریدیں، وہی پیسہ تاجروں کے پاس آیا اور ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ کے پاس چلا گیا۔ یہ سب کچھ کیا، اس لیے کہ قومیں ایسے ہی تھوڑا کھڑا ہو جاتی ہیں، قوموں کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت لمبے سٹیپس لینا پڑتے ہیں۔ ہندوستان آخری مرتبہ جب گئے، کئی یونیورسٹیز میں ہم نے جا کے یہ جو محکمہ ہے، یہ جو ادارہ ہے آپ کا الیکٹرانکس کا، کیا کہتے ہیں، کمپیوٹر اور یہ ساری پڑھائی جو ہوتی ہے، آئی ٹی، جو بھی ہے آئی ٹی ہے، جو بھی آپ اسے کہیں گے، جتنی دلی یونیورسٹی، ہر جگہ، لکھنؤ میں جہاں بھی گئے لوگوں نے کہا یہ نہرو کو کریڈٹ چاہتا ہے۔ ہم نے کہا نہرو کے زمانے میں تو چیزیں عام ہی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی وہ ہماری بنیاد رکھ گئے، وہ ہمیں بنا کر گئے۔ ہر ادارے میں انہوں نے ایسی چیزیں مقرر کر دی تھیں کہ ان کا ویژن تھا کہ کسی زمانے میں یہ تبدیلی آ جائے گی اور ہمارے بچے پڑھے لکھے ہونے چاہیے۔ اب تو انہوں نے پورا شہر حیدرآباد کے قریب بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس موقع پہ اپیل کی کہ ہر کوئی، اسی موقع پہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سارا سامان لے کے، اسی موقع پہ عمر رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے کے، یہ سب کچھ اسی دور کے قصے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے خرچ کرو۔ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہ ایمان ضروری قرار دیا اور رسولہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس شخص کی نبوت، چاہے صرف اس کا نام ہی کیوں نہ لیا ہو، اللہ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے ہی صرف بتا دیا ہو کہ یہ نبی ہے، ہر ایک کی نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے چھٹے پارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بھئی اس دن وہ حوالہ ہم نے دیا تھا وہ اس آدمی کا جو اپنی شامت اعمال سے گر گیا، کہ 11ویں پارے میں آتا ہے، وہ 9ویں پارے میں آتا ہے۔ مثلہ کمثل الکلب جو ہے نا، وہ 9ویں پارے کی آیات ہیں، 11ویں کی نہیں۔ اور ایک اس کی بھی تصحیح کر لینا، بچے ہنسیں گے اس بات پہ کہ سلفیورک ایسڈ نہیں تھا، اس سے تو گندک بنتی ہے، وہ نائٹرک ایسڈ تھا۔ کیمسٹری میں نائٹرک ایسڈ تھا جسے انہوں نے روکا تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نام لے کے بھی کسی کا کہہ دیا، کوئی تفصیل، وَالْيَسْعَ، ذُوالْكِفْلِ، بس صرف نام ہے۔ اللہ نے کہا یسع ہمارے نبی تھے، ذوالکفل ہمارے نبی تھے علیہ السلام، کون تھے، کیا تھے، دنیا کے کس علاقے میں رہتے تھے، کہاں، کچھ پتہ نہیں، صرف نام لیا ہے اللہ۔
ایسے انبیاء علیہ السلام بھی ہیں جن کی تفصیلات کے لیے پھر بائبل دیکھنا پڑتی ہے کہ بائبل میں ان کا نام آیا ہے تو وہ کیا، اور بائبل ظاہر ہے کہ کلی طور پہ تو مستند نہیں ہے، بعض اجزاء اس کے بالکل صحیح۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب آپ پڑھیے گا بائبل میں، ٹھیک جس طرح قرآن نے بیان کیا ویسے ہی وہاں لکھا ہے، 99% وہی ہے۔ دونوں نور ایک ہی جگہ سے آئے، بہت سی چیزیں موافق بھی ہیں، بہت سی چیزیں غلط بھی ہیں وہاں، جس کی قرآن نے تصحیح کی ہے۔ تو اس لیے کسی نبی علیہ السلام کا صرف نام بھی آیا ہے، اس پہ بھی ایمان لانا ضروری، اور اتنا ہی ضروری جتنا ایمان لانا ہے یہ بھی ہے کہ اپنے پاس سے کسی شخص کی نبوت کی گواہی نہ دے، کہ مت کہے کہ فلاں نبی ہے، فلاں بدھا کے متعلق بہت محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے۔ بدھا کی تعلیمات بھی پھیلی ہیں، اور جتنے وسیع پیمانے پر پھیلی، سارا بر صغیر، پھر چائنا، پھر جاپان، پھر آسٹریلیا، کہاں کہاں یہ مذہب پہنچا ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں برکتیں ہوتی ہیں، اور کسی کا کلام، کسی کی چیزیں اتنی نہیں پھیلتی، تو بظاہر یہ ہے کہ ممکن ہے وہ نبی ہوں، لیکن یہ قطعاً کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے جنہوں نے ذوالکفل کے لفظ سے استدلال کیا ہے کہ ذوالکفل کفل والا، وہ کہتے ہیں کفل جو ہے یہ کپل وستو جہاں پر پیدا ہوئے تھے بدھا، تو کپل کو اللہ نے کفل کر کے استعمال کیا، لہٰذا وہ نبی تھے۔ یہ استدلال مکمل نہیں ہے، تام نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اس میں ضعف بہرحال ہے، قطعاً یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ غیر نبی کو نبی ماننا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا نبی کو غیر نبی ماننا، نہ پڑے اس میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، اللہ کہتا ہے سب پہ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، اگر رسولوں پر ایمان نہ لائیں تو یہ بہت بڑا الزام اور عیب، معاذ اللہ، استغفر اللہ، خدا کی ذات میں ہوتا ہے کہ اللہ تو نے تو رسولوں کو بھیجا ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام آئے نہیں، ہم تیری راہ کیسے تکتے، تجھ تک کیسے پہنچتے، کیسے پتہ چلتا کہ گائے حلال ہے اور سور حرام، کیسے پتہ چلتا کہ نکاح کے لیے کون سے رشتے درست ہیں اور کون سے رشتے غیر درست، پتہ ہی نہیں تھا اللہ کیا کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام، اور جس زمانے میں خدا نے نہیں بھیجا، جو فطرت کا زمانہ ہے، اس کے متعلق اکابر علماء نے لکھا ہے کہ فطرت کے زمانے میں جتنے لوگ بھی آئے اور نبوت کا پیغام ان کی اپنی زبان تک نہیں پہنچا، کم سے کم وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور فطرت کے زمانے دو ہی گنتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال یہ، اور ایک فطرت کا زمانہ گنتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک، یا نوح علیہ السلام سے پہلے کا جو بھی نبی تھے علیہ السلام، کہتے ہیں کہ وہ زمانے فطرت کے تھے، اس زمانے میں نبوت دنیا میں نہیں آئی۔ ان دونوں فطرت کے زمانوں میں جتنے بھی لوگ تھے خدا ان سے حساب نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک وہ دور چلا ہے، عبد المطلب، اور پھر وہ دور تھوڑا سا آگے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تک، حتیٰ کہ نبوت مل گئی تھی، پھر بھی 2-3 سال کے بعد رسالت ملی اور حکم ہوا کہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ 2-3 سال جو تھے، اس میں بھی جو لوگ دنیا سے گئے، ورقہ بن نوفل وغیرہ، ان کے متعلق تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، اور یہ قیامت تک کے لیے کلی عقائد ہے۔ یہ واحد مسئلہ ہے، ہم نے عقیدے پہ 100 سے زیادہ بیانات ریکارڈ کروائیں کہ عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے وہاں صراحت کی ہے
کہ یہ واحد مسئلہ ایسا ہے جس میں ہم ماتریدیوں سے اشاعرہ کی طرف گئے، کیونکہ ماتریدی موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا، وہ کہتے ہیں خدا کو ماننے کے لیے صرف اتنا سمپلی ماننا کہ کوئی سپر پاور، کوئی طاقت، کوئی ہستی ہے، وہ کہتے ہیں بس اتنا مانتا ہو پھر نجات ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت بر بنائے عقل ہے، کہ آدمی خود بھی تو غور کرے نا یہ کائنات کیسے چل رہی ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت بر بنائے رسالت، کہ رسول بتائے۔ یہ واحد مسئلہ ہے جس ہم نے اشاعرہ کی طرف گئے ہیں ماتریدیہ کے مقابلے میں۔ باقی سارے مسائل تقریباً ایسے ہیں یا یقیناً ایسے ہیں جن میں ہم نے ان بیانات میں ماتریدیہ کی حمایت کی ہے اور ماتریدیہ ہی کے موقف کو اختیار کی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام پر، رسولوں پر ایمان لائے، وگرنہ اللہ کے لیے یہ ثابت کرے گا کہ خدا نے ایک طرف رسول نہیں بھیجے اور دوسری طرف لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا، یہ خود بخود ثابت ہوتا۔ اس لیے علم کلام اور عقیدہ، اور پھر عقیدے میں ایک چھوٹی سی بات سمجھنی چاہیے۔ دیکھو یہ بڑا ایک دائرہ ہے، ایک بڑا دائرہ ہے، فرض کر لیں اس دائرے کے باہر کفر ہے اور اندر اسلام ہے، باہر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی ہے، باہر ہے۔ اس دائرے کے اندر وہ تمام فرقے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ انہیں کہیں یا نہ کہیں۔ اس دائرے کے اندر مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمات سے انکار کرتے ہیں، یقیناً وہ دائرے سے خود بخود باہر نکل جائیں گے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے اللہ ہی نہیں ہے، اب اس دائرے کے اندر کہاں ہے؟ وہ باہر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے قرآن پاک خدا کی کتاب نہیں ہے، استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات سے گھڑ لی، تو خود بخود ہی اس دائرے سے نکل گیا۔ اس دائرے کے اندر جتنے بھی مسلمان ہونے کے مدعی ہیں، نبوت کے قائل ہیں، تو خود بخود ہی اس دائرے سے باہر نکل گیا۔ اس دائرے کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کی کوئی عقیدہ اسلام سے نہیں ٹکراتا، تو پھر وہ اس دائرے کے اندر ہوتے ہوئے مسلمان ہیں۔ اس دائرے کے اندر ایک اور چھوٹا دائرہ ہے، وہ چھوٹے دائرے میں سمجھیے اس کے اندر اہل السنہ ہے۔ یہ اہل السنت والجماعت ایک دائرے کے اندر ہیں، اس دائرے سے باہر نکلیں تو اور بھی ہیں جو اہل السنہ نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہی نہیں، وہ عقیدے میں بدعات کے مرتکب ہیں، نئی سے نئی چیزوں کے مرتکب ہیں، اور اس دائرے سے باہر نکل جائیں تو کفر ہے، اس دائرے کے اندر آئیں گے تو مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے دائرے سے بھی پھر چھنائی ہوگی، اندر آئیں گے تو یہ اہل السنہ ہے۔ یہ ترتیب۔ اب اس بڑے دائرے کے اندر اور اس چھوٹے دائرے کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں کون ہیں؟ ان میں بہت سے لوگ اہل تشیع میں، ہر شیعہ کافر نہیں، ہر شیعہ کو کافر کہا بھی نہیں جا سکتا، آپ کے اکابر اسی کے قائل تھے۔ ابھی مفتی رفیع عثمانی صاحب کے فتاویٰ چھپ کے آئے ہیں، اور مفتی صاحب نے اس میں صراحتاً لکھا ہے کہ شیعہ کا ذبیحہ جائز ہے اگر اس کے عقیدے کفر تک نہیں پہنچے۔ یہ تو بھی زندہ ہیں، اس لیے جتنے یہ نعرے لگاتے رہے نا، کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، یہ سارے نعرے ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اللہ کے بندو ہوش کرو، کرنے کیا چلے۔ اس دائرے میں وہ شیعہ شامل ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن اہل السنہ میں نہیں۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ چوتھے نمبر پہ تھے، ہمارا عقیدہ یہ۔ وہ اس دائرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جادو کچھ نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے،
جتنے جادو ٹونا تعویذ، یہ شاہ اور فلانا شاہ اور فلانا شاہ، ان کے ناموں کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے جعفری اور کون، اور حقیقت میں شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، نہ کسی پہ چلتا ہے۔ یہ ان کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تو اسے خود اپنے عقیدے کی خبر نہیں۔ اس لیے کئی ایک عامل یہ وہ، ہم نے کہا حضرت آپ کے تو عقیدے میں یہ ہے ہی نہیں، آپ کو ہم کہا آپ نے کون سی کتاب عقیدے کی اپنی پڑھی؟ تو ایک کتاب کا نام نہیں لے سکے۔ بڑے مجتہد ہمارے دور کے سرگودا کے غلام حسین نجفی ہیں، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی لائبریری بہت شاندار لائبریری، کچھ چاہیے تھی کتابیں، تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے ہاں عقیدے میں جادو، ان کا کوئی جادو نہیں ہوتا، سب غلط۔ خود انہوں نے فرمایا۔ اس لیے وہ جو شیعہ کہتا ہے جادو ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں آپ اہل سنت کے دائرے سے باہر ہیں، لیکن آپ کا جادو کا نہ ماننا آپ کو اس بڑے دائرے سے باہر نہیں کرتا جو کفر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، جادو نہیں ہے۔ ایک اور اس کا عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو قیامت میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ میں نے بہت سے مجتہدین سے، ان کا بالکل ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنہ کہتے ہیں کہ قیامت میں یقیناً اللہ کی زیارت اور رؤیت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہ فرمائے۔ ہم کہتے ہیں یقیناً وہ ہوگی۔ اب یہ جو عقیدے ہیں نا، جو نہیں مانتا، یہ اہل سنہ کے دائرے سے باہر ہے، لیکن اس نے وہ بڑا دائرہ کراس کر کے کفر تک پہنچ گیا۔ وہ یہ نہیں، کفر تک وہ شیعہ فرض کر لیجئے، وہ اس وقت پہنچے گا جب وہ کہے گا قرآن ہے ہی نہیں، قرآن کو میں مانتا ہی نہیں۔ جب وہ یہ کہے گا کہ وہی معاذ اللہ استغفر اللہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ آنی تھی، جبریل سے غلطی ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، جب وہ یہ کہے گا تو پھر کفر ہوگا۔ اگر وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے، اس نے سنا ہی کبھی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، تو کس بنیاد ہم یہ کہیں گے یہ بدعتی ہے؟ کیونکہ اہل سنہ میں نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ کافر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو کافر کہنے کی ضرورت ہی آخر کیا پیش آ گئی؟ آدمی بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ جاؤ یار مفتیوں سے پوچھو، علماء سے تحقیق کرو، مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں کہنا، بس جاؤ علماء سے پوچھو، وہ دے فتویٰ کو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ اس کے تمام رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، اور یہ جو لوگ ہیں اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر علیہم السلام ایمان لانے والے، یہ صدیق ہیں۔ والشہداء عند ربہم، اپنے پروردگار کے ہاں یہ گواہ ہیں۔ دو لفظ استعمال فرمائے، ایک صدیق اور ایک شہید۔ صدیق اصل میں شہید سے بھی کہیں اوپر کا رتبہ ہے۔ صدیق وہ ہے جس کی فکر اتنی گہری ہوتی ہے کہ اس چراغ کو محض آگ دکھانے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیاس عروج پر تھی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کہا، نبوت کا اعلان فرمایا، اور بغیر کسی کی دعوت کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، کہ سوچنے کی بات ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی نے دعوت نہیں دی جا کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بتایا تھا کہ خدا نے رسالت عنایت فرمائی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل ٹھیک ہے، آپ خدا کے رسول۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ دعوت پہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ اپنی فکر کے اعتبار سے اتنے بڑے آدمی تھے کہ جانتے تھے کیا ہونا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے 3 اتنے بڑے کام کیے کہ اگر وہ نہ کرتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر ابو بکر نہ کام کرتے تو اس زمین پہ خدا کی عبادت نہ ہوتی، اور ابو بکر نہ ہوتے تو نماز بھی نہ پڑھی جاتی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ریاست کی تشکیل کرتے، بہت بڑا کارنامہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معاشرے کی دوسرا کارنامہ یہ کیا کہ وہ سطح قائم رکھی جس سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ اور تیسرا بڑا کام انہوں نے یہ کیا
کہ انہوں نے ریاست کے قیام اس سطح کے ارتفاع کے ساتھ ساتھ بیرونی خطرات سے ٹکر لے لی، تاکہ کسی بھی طرح لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ وہ مسلمانوں کی سیاست اور ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں۔ اندرونی اور بیرونی دونوں خطرات سے نپٹنا یہ انہی کی شان۔ اس لیے صدیق دن میں 100 بار شہید ہوتا ہے۔ شہید تو ایک جان دی، بس اللہ کی راہ میں ختم ہوئی بات۔ وہ تو 100 بار مرتا ہے، اس تو روز سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے ہاں صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اپنے پروردگار کے نزدیک گواہ ہیں۔ اللہ کے ہاں بہت سی چیزیں گواہی دیں گے، انسان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اور انسان تعجب سے پوچھے گا کہ تم کیسے بول پڑے۔ مثلا انسان کا پاؤں گواہی دے گا کہ یہ چلا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قرب میں انسان کے جوتے کا تسمہ اسے بتائے گا کہ اس کے بعد گھر میں کیا ہوتا رہا۔ اب یہ آسان ہے سمجھنا، ٹیکنالوجی جس حساب سے ترقی کر رہی ہے، ممکن ہے کبھی ایسے تسمے آئیں اور ان میں کیا چیزیں ہوں۔ وہ تو آ گئے نا کہ گاڑی میں آفس سے نکلے اور پریس کیا تو گھر میں گیزر آن ہو گیا، 15 منٹ میں گھر پہنچے تو پانی گرم تھا۔ یہ چیزیں اب عام ہوتی جا رہی۔ قیامت میں انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے جس پروردگار نے ساری چیزوں کو بولنے کی صلاحیت عنایت فرمائی ہے، اسی اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت دیا۔ ہوگا کیا؟ زبان کے کلام کی صفت یہی اس کے جسم کے دیگر حصوں میں پیدا ہو جائے گی، وہ بھی گواہی دیں گے، گواہی دیں گے۔ وہ زمین بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ طرح پروردگار زمین کو حکم دے گا کہ تجھ پہ کیا کیا ہوتا رہا ہے، زمین بولے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خزانے کو خالی کروایا، جھاڑو پھروایا اور 2 رکعتیں پڑھی اور کہا زمین اس بات پہ گواہ رہنا کہ تجھ پہ کسی نے سجدہ نہیں کیا اور علی نے سجدہ کیا۔ یہ آخرت کی فکر تھی، ایسے سوچتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایسے ہی کیا اور کہا زمین گواہ رہنا کہ تجھ پہ پیسے کی وجہ سے کوئی امکان کسی کے سجدے کا نہیں ہے، میں نے اللہ کے لیے سجدہ کیا۔ یہ سوچ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسے تعلق اور ارتباط قائم ہو۔ یہ زمین شہادت دے گی، قرآن خود کہتا ہے انسان ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دیں گے، شہادتیں ہوں گی۔ یہ امت مجموعی اعتبار سے شہادت دے گی دوسری امتوں پہ۔ نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان کی قوم کو بھی، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انصاف کا دن ہے، قوم انکاری ہو جائے گی، وہ کہیں گے نوح علیہ السلام نے پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اللہ کہے گا نوح اپنے گواہ لاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر میری امت کو بلائے گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم گواہی دو کہ میں نے اپنی قوم تک پیغام پہنچایا تھا۔ آپ نے کہا جب یہ امت گواہی دے گی تو پھر بولیں گے اور کہیں گے کہ اے رب ہمارا اور ان کا تو زمانے کا فرق ہے، ہم تو بہت پہلے تھے، یہ تو بہت بعد میں آئے، انہیں کیا پتا۔ تو پھر یہ امت کہے گی، وہ کہے گی اے پروردگار آپ کے کلام میں ہم نے یہ پڑھا ہے، قرآن میں یہ پڑھا ہے، تو اللہ کہے گا میرا کلام چھوٹا نہیں۔ یہ ساری جرا ہوگی قیامت کی انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر۔ یہ اسی لیے اللہ کہتا ہے شہداء علی الناس، اور تمہارا یہ فرض بنایا ہے، تمہارے ذمے لگایا ہے کہ تم دوسری امتوں کے انبیاء علیہ السلام کی گواہی دو۔ اسی لیے جن احادیث میں یہ آتا ہے نا یہ شہادتیں بہت ہوں گی، اور پھر اس امت کے علماء کو بلایا جائے گا کہ تم شہادت دو۔ اللہ کی وحدانیت کی شہادت ہی اس امت کے علماء دیں گے۔ اس امت کے علماء کوئی معمولی درجے کے نہیں ہوں گے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے فیصلوں پر انہیں گواہ بنائے گا کہ ان سے پوچھو۔
یہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، قسم کھاتا ہے اللہ کہ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی فرما روا، کوئی حاکم اور مالک نہیں ہے، والملائکہ، میرے فرشتے اس بات پر گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جنہیں ہم نے علم دیا ہے وہ گواہ ہیں اس بات پہ کہ اس کائنات میں ہمارے علاوہ کسی کی عبادت اور پرستش نہیں، قائمًا بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دیں گے اس امت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں وہ آدمی جس نے علم حاصل کیا اور پھر اس پہ عمل کیا، قیامت کے دن 300 آدمیوں کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ 300 جہنم میں جانے والے ہیں، تم چاہو تو ان کی شفاعت کرو اور تمہاری شفاعت سنی جائے گی، وہ 300 آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، کیونکہ خدا خود اپنی توحید پہ علماء کو گواہ بنا، اتنا شان اور رتبہ ہے۔ اسی لیے جن احادیث میں آیا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا وہ قیامت میں شہداء میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، جو یہ کام کرے گا اسے شہداء کی فہرست میں شامل نہیں کریں گے۔ وہ ڈرانے ہی کے لیے بتایا کہ دیکھو قیامت میں کچھ لوگوں کو اللہ گواہ کے طور پہ، ظاہر ہے کہ جو آدمی ہم دنیا کی عدالت میں دیکھ رہے ہیں نا، ہم جس کو اپنے مقدمے میں گواہ کے لیے لے کے جاتے ہیں، گاڑی پہ لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کے ممنون ہوتے ہیں کہ میرے مقدمے میں آپ نے میرے حق میں گواہی دی، بڑی مہربانی آپ۔ اللہ اپنے مقدمات میں جن کو گواہ بنائے گا ان کی عزت اور توقیر میں کوئی کمی ہو، یہ سب چیزیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں اشارہ فرمایا اور کہا لوگوں میں نے بلغت، میں نے پہنچا دیا کلام تم تک، اور پھر میں اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اپنی طرف سے پیغام دے دیا، اللہ آپ گواہ رہیے جو رسالت کا منصب، میرے کام کے جو تقاضے تھے میں نے پورے کر دیے ہیں، ان کو خدایا تیرا دین پہنچا دیا۔ یہ شہادتیں اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ شہادت ہمیشہ سچی دینا، ولو علی انفسکم، اگرچہ اس کی زد تمہاری جان پر پڑے، اول والدین، تمہاری اس شہادت کی زد میں تمہارے والدین ہی کیوں نہ آتے ہوں، قسم صحیح اٹھانا، گواہی سچی دینا۔ عجیب بات کہی ہے، فرمایا غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، تمہارا وہ دوست، تمہارے والدین امیر ہیں تب بھی، غریب ہیں تب بھی۔ امیر ہیں تو ان کی امارت اور دولت سے ڈر کے کہیں گواہی غلط نہ دے بیٹھنا، اور غریب ہیں تو ان پر ترس کھا کے گواہی غلط نہ دے بیٹھنا۔ فاللہ اولا بہما، اس غربت اور امارت اور رشتہ دار، ان سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تم خدا کا خیال کرو کہ جس کے لیے تم گواہی دے رہے ہو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لہم اجرہم، ہم انہیں اجر دیں گے، نیک دیں گے، گواہ ہیں ہمارے، گواہی کے لیے آئے ہیں، عزت احترام سب کچھ انہیں دیں گے، وَنُورُهُمْ، اور ہم انہیں نور بھی عنایت کریں گے، وہ نور جس کا پہلے تذکرہ گزر چکا کہ یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم، وہ نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں ہاتھ کو ہوگا، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات نشانیوں کو جھٹلاتے رہے، اولئک اصحاب الجحیم، وہ یقیناً جہنم میں جانے والے ہیں۔ صاف بات کر دی کہ قیامت میں دو ہی راستے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، مائی وے اور ہائی وے، بس یا اس پہ چلو یا پھر مین شاہراہ پہ چلو، اس کے علاوہ تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں۔ شہداء، صدیق، ہمارے کام کرنے والے ورکرز، ان میں آ جاؤ، یہ نہیں ہے نکل جاؤ، دوسری طرف چلے جاؤ جن کو سزا۔ علموا، لوگوں یاد رکھو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، لعب، کھیل ہے، ولہو، اور غفلت ہے، وزینت، آرائش کا سامان ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر، اور کثرت ہے، فی الاموال والاولاد، مال میں اور اولاد میں، یہ ہے تمہاری دنیا کی زندگی۔ دو ترجمے کیے گئے،
انما الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کے شعبے گنوائے کہ تمہاری دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ کھیل تماشا، یہ تمہاری دنیا ہے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک تمہاری دنیا کی زندگی، دوسرا تمہارا کھیل کود کا سامان، تیسرے تمہارے غفلت اور کھیلنا اور دنیا کو بازیچہ اطفال سمجھنا، وزینتن، اور اس کے ساتھ ساتھ آرائش. ہر ایک چیز الگ الگ ہے. پہلی تفسیر کی صورت میں حیات دنیا کی تفصیل ہے، لعب اور لہو اور زینت اور تفاخر، اور دوسری کی صورت میں یہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ مستقل ایک قدر کی حیثیت سے سٹینڈ لے رہی ہے. دونوں طرح انما الحیات الدنیا لعب و لہو. لوگو تمہاری دنیا کی زندگی ہے کیا؟ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ تھا. حاصل عمر سے شد، پوری زندگی کی کمائی تین چیزیں. خام شدم، را میٹیریل تھا، کچھ نہیں. پختہ شوم، جب جیا تو وہ خام مال پختہ ہو گیا. سوختم، اور چل گیا، ختم. بس تمہاری دنیا کی زندگی یہ. انما الحیات الدنیا لعب، کھیل ہے. ایسی زبردست یہ مثال دی ہے نا خدا نے. ایک یہ اور ایک سورہ کہف میں آتی ہے، کماء انزلناہ من السماء. تمہاری دنیا کی زندگی تو یہ ہے کہ ہم نے اوپر سے پانی نازل کیا. فاختلط بہ نبات الارض، اور اس زمین میں مٹی اور بیج سے ملا، اور پھر اس کی اٹھان آئی. زبد الرابیہ، اور پھر اس کے بعد وہ فصل جل کے تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی. وہ جھاگ تھا جو پانی سے اتر گیا اور بس. لعب، کھیل ہے. کیا ترتیب بیان فرمائی. بچپنا ہے، کھیل کود کے دن. وَلَہْوٌ، اور ایک تماشا ہے. کھیلتا ہے بچہ، شعور آتا ہے، پھر تماشا سامنے آتا ہے، تعلقات پہ غور کرتا ہے، تماشے کی چیزیں دیکھتا ہے، بازی گری کے سامان ہیں انہیں دیکھتا ہے. دل اس میں الجھ جاتا ہے کہ کیا بات ہے جناب، اس کھیل میں یہ ہے اور اس کے آلات یہ ہیں، اور بازی گری دیکھو اور تماشے دیکھو اور فلم. اللہ نے ایسی حقیقت بیان کی ہے جو ہر یہ دنیا، یہ طوائف ہر دور میں نئے لباس کے ساتھ، ہر دور میں یہ طوائف لبھانے کے نئے سامان کے ساتھ آتی ہے. فرمایا اس کو دیکھو، یہ بے حیا و لہو. اور کیا ہے؟ تماشے. اس تماشے پہ جا رہا ہے، وہ تماشا دیکھ رہا ہے، اور جو بڑا تماشا اور اس بڑے تماشے کا خود کردار اس کو آئینے میں نہیں دیکھتا کہ میں کیا تماشا کر رہا ہوں، میں بھی تو اس اسٹیج پہ ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. وزینتن، پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر زیبائش اور آرائش کی سوجتی ہے. کیا مجال ہے جو ایک بال ہوا اڑا دے، اور کیا مجال ہے جو بالوں کی اور مانگ کی بناوٹ میں فرق پڑ جائے. گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہے آئینے کے سامنے، کوئی کیا کہے کہ کیا دیکھے. تمثال آئینہ ہوں مگر اتنا ہوں ناقبول، منہ دیکھ لے وہ جس کے مجھے روبرو ہے. زینت، سب زیبائش ہے، آرائش ہے. ہاتھوں کے لیے الگ کریم ہے، پاؤں کے لیے الگ کریم ہے. فیشل، فیس، اس کو الگ طریقے سے بنانا ہے. چشمہ ایسے ہونا چاہیے. اوفو، پینٹ کی کریز خراب
توبہ توبہ، طلاق دے بیٹھے اگر پینٹ کی کریز خراب ہو جائے۔ وزینتن، اور لوگوں تمہاری دنیا کی زندگی یہ بس آرائش کا سامان ہے۔ جوانی ایسے ہی ہوتی ہے، گاڑی A1، جتنی دیر بیٹھے رہے کہیں گاڑی ٹچ نہ ہو جائے، داغ نہ لگ جائے، نئے ماڈل کی گاڑی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری آرائش کے سامان ہیں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں پھر فخر کرنا، آپ کس یونیورسٹی میں پڑھے اور میں کس یونیورسٹی میں پڑھا، اور آپ کے پاس کون سی ڈگری اور میرے پاس کون سی ڈگری۔ اس مرتبہ جو کرولا یار ابھی لی ہے، یہ تفاخرن، یہ ہے آپس کا، آپس کے فخر کا سامان، تم یہ کرتے ہو۔ وَتَكَاثُرٌ، اور پھر عمر ڈھلتی ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بچوں کی ذمہ داری آن پڑی۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور پھر تم بھاگ پڑتے ہو کہ مال زیادہ جمع ہو جائے، اور بھاگتے ہو کہ اولاد زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے تمہاری دنیا، یہ ہے تمہاری زندگی۔ دنیا کا کوئی بھی ادب اس سے بہتر مثال پیش کر سکتا ہے جو اللہ نے چند لفظوں میں یہاں ارشاد فرما دی۔ فرمایا یہ ہے تمہاری زندگی، بس زندگی بھر یہی کرتے رہے۔ انجام کیا نکلا؟ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، انما الحیات الدنیا، لوگوں یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے نا، اس میں مجموعی اعتبار سے یہ سب چیزیں جو شامل ہیں پڑھی گئیں، ایک تفسیر، اور ایک یہ کہ یہ جو تمہاری مجموعی اعتبار سے زندگی ہے اس میں یہ چیزیں ہیں، اور اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں۔ کوئی آدمی اگر کھیلتا ہے خدا کے سارے احکامات کو پورے کرنے کے باوجود تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، کھیلنا ہے۔ بیہقی میں روایت آئی ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھیلنے سے منع نہ کرو، ایسے نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا تنگ ہے۔ اس روایت کو فتاویٰ کی صورت میں احمد رضا خان صاحب فتاویٰ رضویہ میں لائے۔ اب یہ دنیا کی زندگی میں اچھے اور برے پہلو آ گئے۔ پہلے تو دنیا کی زندگی پوری، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ کہ تمہاری دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں جن کے اچھے پہلو بھی ہیں اور برے پہلو بھی۔ لاہو چیزوں کے ساتھ تعلق، دلچسپی، زینت، زینت، زیبائش، آرائش۔ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل، ٹھیک یہی لفظ وہاں استعمال کیا کہ لوگوں زینت اختیار کرو جب تم نماز کے لیے آؤ۔ یہاں زینت کو برا کہا ہے اس وقت جب یہ دنیا کا ایک حصہ شمار کی جائے، اور زینت کو اچھا کہا ہے جب وہ اللہ کے لیے اختیار کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر فرماتے تھے کنگھی نہ کرنا، بہت نکیر فرماتے تھے، بہت ناراض ہوتے تھے۔ ایک آدمی آیا بغیر کنگھی کیے، لمبے بال تھے، اس کے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے میں سمجھا کوئی جن آ گیا، ہاتھ نہیں ملایا، میں سمجھا کوئی جن آ گیا۔ بال جو بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی جو بکھری ہوئی ہو، تو کیا وہ صورت پیش کر رہا ہے؟ اس لیے ایک آدمی کو پیسے دیے، فرمایا کنگھی کیا کرو۔ اس کا اللہ کے رسول ہیں، فرمایا پھر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ میں کنگھی لو۔ خوشبو بہت استعمال، اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اس راستے میں خوشبو سے تلاش کر لیتے تھے کہ وہ خوشبو جو اب ہم سونگھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ابھی حضرت یہاں سے گزرے، ابھی یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، یہ خوشبو انہی کے استعمال۔ بہت سی چیز، سواریوں کے لیے گھوڑے بکنے آتے تھے، سب سے اچھی سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے اچھا گھوڑا پسند کرتے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں افواہ اڑی کچھ
کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، دھماکہ ہوا یہ، تو آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے گھوڑا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا شہر ڈھونڈ کے واپس آئے، اور آپ نے کہا وجدناہ لا بحرن، تمہارا گھوڑا، اس کی چال تو سمندر کی رفتار، سمندر کی روانی۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم نے تمہارے گھوڑے کو سمندر پایا، نہ لکھنے والا شاید سمجھے اور نہ پڑھنے والا سمجھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے گھوڑے میں سمندر کی روانی، تمہارے گھوڑے کی چال سمندر کی طرح رواں ہے۔ ترجمہ بھی وہ کرنا چاہیے نا، جس سے کم اردو پڑھے کوئی تو سمجھ تو آئے نا کہ ہے کیا۔ ایسے ایسے ترجمے کرتے ہیں، ہنسی چھوٹتی۔ اس لیے یہ اچھے معنی میں ایک آدمی کی طبیعت اور مزاج ایسا ہے کہ اس کا گزارا اے سی کے بغیر نہیں ہوتا، لگائے اے سی، کس نے روکا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مزاج ہے۔ ایک آدمی ہے اے سی سے وحشت ہوتی ہے، کہتے ہیں سر درد ہونے لگتا ہے، بند کرو پنکھا کافی۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت، پنکھا کافی، کوئی حرج نہیں۔ اپنے اپنے مزاج کی بھی بات ہوتی۔ کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ پنکھے کی ہوا شوہر کے لیے ناگوار ہے، وہ کہتا ہے اے سی چلاؤ، بیوی کہتی ہے میں اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، دوسرے کمرے میں۔ ہر ایک کا مزاج ہے اپنا اپنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں تفاخر بینکم، فخر ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پیسہ تو میرے اکاؤنٹ میں ہے جناب، اور ایک آدمی کہتا ہے یار اللہ نے مہربانی کیا ہے کچھ پیسہ جمع ہوا۔ پہلا فکرہ بالکل باطل ہے اپنی طرف نسبت، اور دوسرا فکرہ ایمان والے کا فکرہ ہے، وہ کہتا ہے یار اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں، اللہ کوئی اولاد کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے یار اللہ کا مال ہے، میرا کچھ نہیں، یہ پروردگار عالم اس نے احسان فرمایا ہے۔ شرم آتی ہے کہ گاڑی، مال، پیسہ، ان چیزوں کی نسبت میری طرف ہو، شرم آتی ہے، کہتا ہے اللہ کا احسان۔ اس لیے کہ اسے 4 ٹائروں سے زیادہ 4 آدمیوں کی یاد رہتی ہے کہ ابھی تو فی الحال میں ہوں نا ڈرائیونگ سیٹ پہ، اور کسی دن 4 اور ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائیں گے اور اٹھا کر لے جائیں۔ بھولے سے بھی نیکی کا انتصاب اپنی طرف نہیں کرتا کہ میں نے، نہ کہتا نہیں اللہ کی توفیق، نیکی ہے تو کیا پتہ یار اللہ قبول فرما لے تو اچھا ہے، نہ قبول کرے تو وہاں کیا اجارہ ہے ہمارا۔ اس لیے اچھے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، برے معنی وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت۔ اولاد میں بھی بیٹے زیادہ ہوں، اس لیے کہ قوت بازو ہے نا کل کو کام آئیں، اور نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کُنَّ لَهُمْ سَتْرًا، یہ بچانے والی ہوں گی اپنے باپ کو قیامت کے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کا حکم ہو جائے گا باپ کو، اور بیٹیاں چمٹ جائیں گی اور کہیں گی پروردگار ہمارا باپ ہے، اسے معاف فرما دے۔ اور اللہ کہے گا بیٹیوں کی سفارش میں باپ کے حق میں قبول کرتا ہوں، لے جاؤ اپنے والد کو جنت۔ یہ بچیاں یہ قیامت کا ذخیرہ ہے، یہ لڑکی، یہ قیامت میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور قیامت میں ہم پوچھیں گے یہ زندہ گاڑ دی جانے والی کس جرم میں ماری گئی؟ اس بیچاری کا کیا جرم تھا کہ تم نے زمین میں اسے گاڑ دیا تھا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نصیحت فرماتے تھے کہ دیکھو عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، بچیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، وہ غلام نہیں بن جاتی۔ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تعلق اصلاً نہیں ہوتا، ماں اصل تعلق ہے، بہن اصل تعلق ہے، ایک کسی خاندان کی دوسرا کسی خاندان کا، ایک نکاح کے بندھن نے انہیں باندھا ہے، وگرنہ حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ عدت پوری ہوئی وہ دوسرا نکاح کر لے، یہ تدفین کر کے آیا اگلے دن شادی رچا لی، اصلاً ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے خدا نے دونوں کا مال بھی الگ رکھا ہے، اور خدا نے یہ بتایا ہے
کہ تمہاری زر خرید باندھی، کیا تمہارا تو اس سے کوئی ایک نکاح کے بندھن کے علاوہ کوئی تعلق ایسا نہیں ہے؟ بہن ماں پھر کوئی تعلق ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یہ تو بالکل تمہارے ساتھ ایک بندھن میں بندھی ہوئی ہے، تمہاری باندھی نہیں ہے، زر خرید نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی خراب سلوک نہ کرنا۔ اسی لیے سورہ النساء میں اللہ نے بار بار عورتوں کے حقوق جو بیان کیے ہیں، اور خاص طور سے مذہب کے نام پہ استحصال، مذہب کے نام پہ بچیوں کو وراثت سے محروم کرنا اب تک چلا آ رہا ہے، کون پوچھتا ہے؟ خاص طور سے بیٹوں کے مقابلے میں انہیں کم تر سمجھنا، ان بچیوں کے حقوق کا خیال نہ کرنا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ایسے جاہل ناہنجار بھی دیکھ کے شے دے کے بیٹے کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ بچی کو احساس ہو کہ تم کچھ نہیں ہو، میرا بیٹا ہی سب ہے۔ کوئی اسلام کا ان چیزوں سے تعلق؟ اسی لیے اسلام بدنام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، اور مسلمان کا فعل اسلام گنا جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں تمہاری بیٹیاں تمہارے اور جہنم کے درمیان آ جائیں گی، اور آپ نے فرمایا تمہاری بیٹیاں سے شفاعت کریں گی اور یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گی۔ بہت بڑی چیز فرمائی ہے، آخرت کا ذخیرہ۔ آپ نے فرمایا تم میں سے اللہ نے جس کی آزمائش کی اور اسے 3 بیٹیاں دے دی، پھر اس نے اپنی بیٹیوں کو ادب سکھایا، پھر اس نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کی 3 بہنیں ہو گئی اور اس نے اپنی تینوں بہنوں کا خیال رکھا اور انہیں تعلیم دی، اور حتیٰ کہ اس نے ان کی شادی کر کے انہیں گھر پہنچا دیا، یہ آدمی تو بالکل بخشا گیا، فرمایا اس کی مغفرت ہو۔ ایک آدمی اٹھے صحابی ان کا اللہ کے رسول اور 2، اور آپ نے فرمایا 2 بھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مجھے اچانک اٹھنا پڑ گیا کسی وجہ سے، تو میں اپنے کسی کام سے جلدی جانا پڑ گیا، میں فوراً بھاگا، مجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کا کہا تھا۔ اس لیے اپنی بچیوں کی تعلیم، تربیت، ان کا خیال، انہیں گھر پہنچانا، شادی بیاہ کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا، یہ سب کا سب اس میں شامل ہے کہ انسان اپنی اولاد کو ٹھکانے لگائے، اپنی اولاد کی فکر نہیں، وہ جو مرضی کرے، باقی سارے جہان کی فکر ہے کہ سارا جہان۔ یہ کیا طریقہ؟ اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد پہ مال خرچ کرنا، جان خرچ کرنا، اپنی اولاد کو اچھائی کی راہ دکھانا، یہ اصل میں شریعت کا ایسا۔ اللہ کہتا ہے یاد رکھو کمثل غیث، اور اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے بارش نازل ہوئی، عجب الکفار، اور کسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اور وہ پھر اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے، لہلہاتی ہوئی کھیتی کو، اور پھر اس کی کھیتیاں کیا ہوتی ہیں؟ پک جاتی ہیں، ثم یکون حطاما، اور اس کے بعد اس کی کھیتیاں بالکل راکھ بن جاتی ہیں، مٹی میں مل جاتی ہیں، کسان خوش ہوتا ہے، فصل لہلہا رہی ہے، بیج اس نے ڈالے تھے، اور تیار ہو گیا سارا باغ اور سارا کچھ، اور اچانک بارش شروع ہو گئی، اچانک اولے برسنے لگے، رات کو کسی نے اٹھ کے سارے گندم کے کھیلان میں آگ لگا دی، ثم یکون حطاما، اللہ کہتا ہے پھر سب کچھ تباہ ہو گیا، اس کا برباد ہو گیا، اب اس کھیتی کا کیا فائدہ اور کیا کرنا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، وہ جو تل ہوتا ہے نا، اس تل پہ چیزیں اگتی ہیں، تل ابیب، یہ ہے نا اسرائیل میں، یہ تل ابیب ہے، تل ابیب پڑھتے رہتے ہیں سارا دن، اردو بھی نہیں پڑھنی آتی جائے کہاں، تل ابیب ہے یہ،
تل ٹیلا، اونچی جگہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس تل پہ، اونچی جگہ پہ فصل لگاتا ہے. اور ایک تل توئے کے ساتھ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌ، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو رات کی اوس ہی کافی ہو جاتی ہے اس کھیتی کو اگانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں بڑھاپے کا زمانہ اور اس کی کھیتی تباہ ہو جائے، اس سے پوچھو پھر کیا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جتنی زندگی کی محنتیں ہیں یہ قیامت میں سب بیکار چلی جائیں تو پھر کیا ہوگا. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں تمہیں شدید عذاب ہوگا. ایک راہ یہ ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور دوسری راہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ تم سے خوش ہو. یہ دو راہوں میں سے ایک کا تمہیں انتخاب کر. اللہ کی ناراضگی مول لے لو، اس دنیا کے غلط کے صحیح استعمال سے اللہ کی خوشی حاصل کر دو. تم پہ پیسہ ہے، مال ہے، سب چیزیں ہیں، عیاشی میں اڑا دو، تمہاری مرضی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت میں شدید عذاب ہوگا. اور اسی پیسے، مال، عمر اور جان کو اللہ کی راہ میں لگا دو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا اور اللہ تم سے خوش ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور لوگوں دنیا کی زندگی حقیقت میں کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے بس. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے کا دل دو چیزوں پہ جوان رہتا ہے. ایک تو وہ سوچتا ہے عمر ابھی اور ملے گی اور ملے گی، اور دوسرے مال کہ اور آئے گا اور آئے گا. حالانکہ کس نے دیکھا ہے کہ زندگی کتنی ہے؟ موت ہے، کسی بھی وقت آ جائے گی. اس لیے دو راہیں بتا دی کہ اس دنیا کا استعمال کر لو اور نتیجے میں جہنم خرید لو. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور عبد الملک کے متعلق تاریخ میں ایک چیز آتی ہے. علماء لکھتے ہیں تاریخ کے مورخین، وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے، اور عبد الملک کے متعلق لکھا ہے اس کے بھی 11 بیٹے تھے، یا جو بھی نام ہے تاریخ میں دیکھ لینا. انہوں نے کہا کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھا اور مرتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے ایک ایک بیٹے کے لیے 11 بیٹوں میں سے کروڑوں چھوڑ کے مرا. اور ہم نے دیکھا اس کے بچوں کو دمشق میں بھیک مانگتے ہوئے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھی 11 بیٹے تھے. بلایا وفات کے وقت اور کہا میرے بچوں، ایک رات جہنم کو جاتی تھی، اگر میں تمہارے لیے مال جمع کرتا، سرکار کے خزانے میں خرد برد کرتا تو تمہیں تول دیتا گویا سونے میں، لیکن اس کا انجام جہنم تھا. میرے بچوں میں نے وہ نہیں اختیار کیا. اور ایک اللہ نے کہا ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حقیقی دوست وہ مالک اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور صالح لوگوں کا مددگار اللہ کیا ہے. میرے بچوں میں نے تمہیں صحیح تعلیم دی، اگر صالح اور نیک رہو گے اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے. وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے، ایک ایک بیٹے کو وزیر اور سفیر بنتے دیکھا. اس کے بیٹوں کے ساتھ یہ ہوا اور اس کی اولاد کے ساتھ ہوا. اللہ فرماتے ہیں دونوں راستے تمہارے اختیار، کرو جو کچھ کرنا ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، پھر ایک راستے کے متعلق کہا، فرمایا آگے بڑھو، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف. غفر عربی میں کہتے ہیں ڈھانپ دینا، تمہاری خطاؤں کو اور تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. بالکل خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے پاک کر کے لے جائے گا. بھاگو، چلو، دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف. اللہ بخشتا ہے، مہربان.
بخشنے پہ آئے تو معمولی سی چیز پہ بخش دیتا ہے، ایک فکرے پہ بھی بخشش ہو جاتی، اور عذاب بھی ایک فکرے پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے زبان کے متعلق کہا کہ اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس جملے کو لکھو اور میں اس سے ملوں گا جس دن، اس جملے کی وجہ سے خوشی سے ملوں گا، اور دوسرا جملہ فرماتے ہیں اس سے بھی لکھو اور میں اس سے ملوں گا اور اس جملے کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں ہمیشہ کے۔ سابقو، آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشنے کی طرف۔ بخشش کا میدان بڑا وسیع ہے۔ ایک مرتبہ توبہ کر لے، پھر بھول جائے کہ بس ہو گئی توبہ، اب گناہوں کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ سے معافی مانگ۔ اسی لیے اللہ بار بار لوگوں کو کہتا ہے میری طرف رجوع کرو۔ یہی جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں انہ لا یئس من روح اللہ، اور اللہ کے فیض، اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت سے تو بس وہی محروم ہوتا ہے، وہی مایوس ہوتا ہے، وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں آگے بڑھو، نیکی کے کام کرو، وَجَنَّةٍ، اور محنت کرو اس جنت کے لیے، عرضها كعرض السماء والارض، جس کا عرض اتنا ہے کہ تمہارا آسمان اور زمین کا جیسے عرض۔ عرض عربی میں کہتے ہیں پیش کرنا، کسی کے سامنے کوئی چیز رکھنا۔ کپڑا خریدنے جائیں نا تو عورتیں پوچھتی ہیں بر کتنا ہے، عرض کتنا ہے اس کا۔ وہ اس لیے کہ دکاندار کپڑے کو پیش کرتا ہے عرض کے، یہ طریقہ ہے کہ عرض چھوٹا ہوتا ہے نا تو خاتون اس کو ایک نظر میں دیکھ سکتی، جو ماہر ہوتا ہے نا کپڑا بیچنے کا، اس کا بھی ایک طریقہ اور ادب ہے۔ اب ماہر چونکہ ہوتے نہیں، تربیت ہوتی نہیں، اس لیے طول کھول دیتے ہیں، وگرنہ پہلے زمانوں میں جو ماہر تھے وہ عرض پیش کرتے تھے، بارڈر اس کے پکڑے دونوں طرف سے کنارے اور عورت کے سامنے رکھ دیا تاکہ پہلی نظر میں ہی وہ سارے کپڑے کو دیکھ لے کہ کپڑا کیسا ہے۔ یہ ادب وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں، خیر سے ہماری پوری تہذیب ہی اس سے بری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو دیکھا کسی کام کے لیے، اسے ایک جوتا پہنا اور بھاگ پڑا، بلایا اور فرمایا یا دونوں جوتے اتار کے چلو یا دونوں جوتے پہن۔ ادب ہے، احترام ہے، زندگی کی یہ صلاحیت، زندگی کی یہ چیزیں۔ تو عرض اس کو کہتے ہیں۔ اس سے مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اللہ نے فرمایا جنت کے لیے کام کرو جس کا عرض تمہارا آسمان اور زمین ہے، یعنی زمین اور آسمان کی چوڑائی، لمبائی نہیں، لمبائی تو پھر پورے تھانوں کے تھان ہے نا، زمین اور آسمان کی چوڑائی کو اگر تم دیکھو تو جنت کی چوڑائی اس سے بھی کہیں زیادہ، لمبائی تو ایک طرف رہی نا۔ اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی ہے میری جنت، اس کے لیے کام کرو۔ اور اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ہم نے در حقیقت یہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ پہلے دعوت دی کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو یہ اجر ملے گا۔ دعوت دی کہ یعنی یہ کام کرو، اور پھر آخر پہ یہاں پہنچ کے اس آیت میں یہ کہہ دیا کہ عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ہم نے حقیقت میں بنائی ان لوگوں کے لیے یہ جنت۔ جہنم کا ذکر آیا، اعدت للکافرین، اصل میں جہنم کافروں کے لیے بنائی، اصل میں جنت ایمان والوں کے لیے بنائی۔ اصل یہ ہے اللہ نے ارادہ فرمایا کہ ایک بہت بڑی بستی تعمیر کرے گا، پلاٹس دے گا، پھر اللہ نے اس زمین میں کھیتیاں، سبزہ، نہریں جاری کی،
پھر اللہ نے اپنی اس کالونی میں بڑے بڑے محل بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کالونی میں خوشبودار ہوائیں اور پرندے اور کیا کیا چیزیں رکھی، کہا یہ ہماری بستی ہے۔ اچھا بھئی کون کون اس پلاٹ کو لے، کون کون آئے؟ فرمایا امتحان لو، ایک مخلوق پیدا کرتے ہیں، جو کوالیفائی کر گیا اس کا پلاٹ یہاں دے دیا، اتنی سی بات ہے۔ یہ دنیا امتحان کے لیے بھیجی گئی ہے، جو کوالیفائی کر گیا مرنے سے پہلے بھی اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے۔ جس شخص کے لیے دنیا میں جنت نہیں ہے نا، اس کے لیے آخرت میں کوئی جنت نہیں۔ اس لیے دنیا میں دکھا دیتے ہیں جنت ہے، موت سے پہلے بشارتیں ہونے لگتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، موت سے پہلے لینے والے آ جاتے ہیں، خاندان آ جاتا ہے، ماں باپ جو بخشے گئے دادا پردادا وہ آ جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ اب وقت قریب ہے، چلو تمہارا پلاٹ اور تمہارا مکان اور تمہارا گھر وہ سب ہم انتظار کر رہے ہیں کب آ رہے۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے عدت ہم نے بنائے ہی ان کے لیے ہے، للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر علیہ السلام، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور لوگوں یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں ہم اپنا فضل نصیب کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی۔ تمہارے اعمال ایک درجے تک ہیں، اس کے باوجود کوالیفائی نہیں کر سکو گے اس جنت کے لیے، ہم اپنا فضل شامل کر دیں۔ بالکل ایسا معاملہ جیسے گارڈ جھنڈی دکھاتا ہے اور ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، گارڈ جھنڈی نہ دکھائے ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا، اور گاڑی رکی رہے گی جھنڈی کے اشارے پہ، دونوں کا آپس میں تعلق بنتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اعمال اور اللہ کا فضل، وہ کہتا ہے اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اپنے کاموں کو ٹھیک کرو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں ہمارے فضل کی، ہم جسے چاہیں دیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں چلا جائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ تیل مالش کر رہی تھی، میں نے کہا اللہ کے رسول اور آپ، تو آپ نے اپنے انگوٹھے اور 2 انگلیوں سے سر پکڑ لیا اور آپ نے کہا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، نہیں ام سلمہ میں بھی اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ کے جنت میں مجھے لے جائے۔ اعمال صحیح رکھے، اس کے نتیجے میں حق تعالیٰ شانہ احسان، اور بغیر اعمال کے احسان فرمائے، یہ تو اس کی شہنشاہیت ہے، کوئی روک تھوڑے ہی ہے، اس کی مہربانی۔ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ جستجو، سفر، معرفت، اکتفا نہ کرنا، قناعت نہ کرنا اللہ کے قرب میں کہ نہیں اللہ اور جہاں قناعت نہیں کرنی چاہیے اللہ سے مانگنے میں اور اللہ کے قرب میں، وہاں دعائیں 2 چیزوں سے آگے نہیں چلتی، یا تو یہ کہ گناہ معاف کر دے، یا یہ کہ رزق زیادہ دے، پیسہ ویسا زیادہ آ جائے۔ ہماری دعاؤں میں 2 ہی چیزیں اب رہ گئیں، معافی مانگ لیتے ہیں مسلمان، یا پھر پیسے ویسے کی دعا کر لیتے ہیں، اور کیا، اولاد کے لیے دولت مانگ لی، اپنے لیے مانگ لی، بری نہیں ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہم کتنے محدود ہو گئے، اور پچھلے جو تھے وہ اللہ سے دولت بھی مانگتے تھے، گناہوں کی مغفرت بھی مانگتے تھے، اور خود اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے تھے، نماز مانگتے تھے، اللہ سے تقوی اور خشیت مانگتے تھے، انصاف اللہ سے طلب کرتے تھے، کیا کیا چیزیں تھیں جسے اللہ سے مانگتے تھے، مگر ہم نے اپنی دعاؤں کو
اللہ کی دو صفات کے ساتھ جوڑ لیا ہے، ایک رزاق ہونے کے ساتھ اور ایک غفار ہونے کے ساتھ۔ باقی کون ہے جو اللہ سے کہتا ہو کہ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے اچھے بندوں کی محبت نصیب فرما، جو تیری محبت میں کارگر ساتھ۔ کتنے ہیں جو دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس نماز کو میری اولاد میں بھی جاری فرما؟ کتنے؟ اور جو ہیں وہ بھی سوچیں جتنا رزق اور پلاٹ اولاد کے لیے مانگتے ہیں اتنا دین کو دیندار کر۔ یہ سب ہمارا انحطاط ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ اللہ معاف کرے کہ ممبر ہے۔ کہاں جائیں لوگ دین سیکھنے؟ جمعے میں، عید میں، کبھی 5 وقتہ نماز دی ہے تو مولوی صاحب نہ وہ پڑھیں نہ وہ تعلیم دیں، نہ اس آدمی کی فکر میں علم کی وجہ سے جو ارتفاع پیدا ہوتا ہے، بلندی، نہ وہ پیدا۔ پڑھو جمعے، سیاست کی نظر اور پارٹیز کی نظر۔ ہم نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا، اللہ مغفرت فرمائے ان کی، سارے ٹینچ باٹا میں ہوتے تھے، سارے ہفتے کے اخبارات دکاندار کے پاس بڑے اہتمام سے جمع ہوتے تھے، اور جمعے کے دن کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اخبار ایک ایک نکال کے تبصرہ فرماتے تھے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ سیاستدان ہے۔ کسی کی مجال تھی کہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے مولوی صاحب کی زبان بھی ایسی۔ یہ مذہبی قیادت ہے نا، ہمیں کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم اپنے نمازی مقتدی ان کا معیار بڑھائیں۔ امام جتنا متقی ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں میں تقویٰ آ جاتا ہے، امام کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت مہربانی کرنے، بہت فضل والا ہے، اس کے پاس فضل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم اس کے فضل کو حاصل کرنے والے، مانگنے والے بنو، اللہ بہت دے۔ باقی آئیں۔